पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है और हमने अहद किया हुआ है पाकिस्तान बचाने का। इतनी हुकूमतें आई, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कराची से होता है, लेकिन कभी किसी ने कराची की ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर कभी भी तवज्जो नहीं दी। 50 साल से मैं कराची को देख रहा हूं और कराची को हमने ट्रांसफॉर्म होते देखा, बजाय हमने आगे बढ़ते हुए हमने उसको खंडर बनते देखा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह आज कराची में कर दिया। उन्होंने सिंध हुकूमत को एक तो काम करने की, साथ मिलकर काम करने की ऑफर भी की है, दूसरी तरफ उन्होंने इलाज भी किया। उन्होंने कहा कि 50 सालों में ट्रांसफॉर्मेशन देखी है कराची की, कराची को खंडर बनते भी देखा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कराची में और सिंध में आने वाली हुकूमतों ने काम नहीं किया है, तवज्जो नहीं दी है। इसी तरह की बात असद उमर साहब ने भी किया। असद उमर साहब कह रहे हैं कि 6 दफा सूबाई हुकूमत में पीपल्स पार्टी आ चुकी है, 4 दफा वफाक में भी आई, लेकिन कराची तक को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तक नहीं दे सकी। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कितनी और हुकूमतें चाहिए पीपल्स पार्टी को कि वो कराची और सिंध के हालात बेहतर कर सके, सिंध के अवाम की महरूमियों को खत्म कर सके। ये बड़े जेन्युइन क्वेश्चंस हैं जो असद उमर साहब की जानिब से उठाए गए हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह किया गया, इस पर पीटीआई को तनकीद का निशाना बना रही है। कह रही है कि 3 सालों में पीटीआई ने कुछ भी कराची के लिए नहीं किया है, ना ही सिंध के लिए किया है। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो आपको भी अपनी परफॉर्मेंस अवाम के सामने रखनी चाहिए, और इसमें एतराज वाली क्या बात है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे उन्होंने कंडक्ट किया है, जो उन्होंने कल इशू भी किया है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस पहले नंबर पर और अदलिया दूसरे नंबर पर करप्ट तरीन इदारे हैं। महंगाई भी बढ़ गई है और करप्शन भी बढ़ गई है। पीटीआई का ये दावा था, ये नारा था कि हम 90 रोज में करप्शन बिल्कुल खत्म कर देंगे। फिर करप्शन मुसलसल बढ़ती क्यों जा रही है? 117 या 18 नंबर पर थी करप्शन इंडेक्स पर पाकिस्तान का नंबर था, लेकिन अब वो 124 तक चला गया। क्या वजह है? जो ये नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे है, इसके मुताबिक कमजोर एहतसाब एक वजह है, और ताकतवर लोगों की हवस दूसरी वजह है, और कम तनख्वाहें तीसरी वजह है, और सियासतदानों का मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुदाखलत करना भी एक वजह करार दिया जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे। एहतसाब जानिबदाराना है। इसी करप्शन परसेप्शन सर्वे में कहा गया है कि इमरान खान साहब जो बिला तफरीक और बिला इम्तियाज एहतसाब की बात करते थे, मामला ऐसा नहीं है, मामला इसके उलट है। सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब होता नजर आता है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी के बड़े तंदो तेज बयानात सामने आ रहे हैं। उन्होंने नवाज शरीफ को भरपूर तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने ये तक भी कहा है कि कुछ लोग, कुछ ताकतवर लोग पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, लेकिन हम बचाना चाहते हैं पाकिस्तान को, हम इस मुल्क को आगे लेकर चलेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इसी धरती में हमने रहना है और इसी धरती में हमने मरना है, हम उन लोगों की तरह नहीं है जो बाहर चले गए हैं। उनका इशारा नवाज शरीफ साहब की तरफ ही था। ये मैसेज आसिफ अली जरदारी साहब किसको दे रहे हैं और इस तनकीद की वजह क्या है, इस पर भी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी राय जानेंगे। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब मोहतरम जमशेद इकबाल चीमा साहब, मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म में, अली गौहर बलोच साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, इम्तियाज आलम साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, वो भी हमारे साथ है। तैमूर तालपुर साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरू कर लेता हूं। आप पीटीआई पर तनकीद कर रहे हैं कि 3 सालों में उन्होंने कराची के लिए कुछ नहीं किया है या सिंध के लिए कुछ नहीं किया है। आप तो 74 सालों में कराची को कोई ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम ही नहीं दे सके हैं, बाकी चले दिगर चीजों की बात तो छोड़ देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद साहब, हमने बहुत चीज़ों में एक्सेल किया है। रोड, रास्ते, खसूसन हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है सबसे बेहतरीन काम कर रहा है। हमने पुलिसिंग को बहुत बेहतर किया है। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि हमने थोड़ा कुछ सुस्ती की है, क्योंकि हमारी अटेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज पे थी। अब हमारी अटेंशन इस पे है। प्रोक्योरमेंट के लिए हमारी सारा प्रोसेस पूरा हो गया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर आएगा जो भी हमारे बसों का हमने वादा किया है। पर समझ में ये बात नहीं आती कि क्या पाकिस्तान जो है के अंदर हिस्सा नहीं है क्या सिंध के सूबे का? जिस तरह से
ہم لوگوں کو سوتیلی ماں والا سلوک کا عمران نیازی صاحب کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سیٹیں بھی کچھ نہ کچھ ان کو اس بار مل گئی تھی، پھر سے تو میرے خیال سے ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اور جو بات میں کہہ رہا ہوں یا آپ کریں اس کو آپ چھوڑ دیں. عوام کیا کہہ رہی ہے پی ٹی آئی کے بارے میں؟ عوام کے ساتھ کیا حشر نشر کیا ہے؟ اور اب تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی کہہ دیا ہے کہ سب سے بدترین موسٹ کرپٹ حکومت جو تھی وہ عمران خان کی ہی حکومت ہے. اچھا، اتنی اس میں کرپشن بعد میں پہلے آتے کبھی ہیں، پاکستان بالکل میں نہیں آئیں گے، اس پر بات کریں گے. مجھے یہ بتائیے کہ اس پر اعتراض کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے اگر گرین لائن بس منصوبے کا افتتاح کر دیا، اگر وفاقی حکومت کا ہی پروجیکٹ ہے نا، آپ کو تو بسوں کے لیے کہا گیا تھا جو 80 بسیں آنی ہیں، پہلے آپ نے کمٹ کر لیا تھا اور پھر آپ نے وڈرا کر لیا کہ ہم یہ بسیں نہیں دے رہے. تو عوام صرف وفاق کے تو نہیں ہے، آپ کے پروینس کے بھی تو ہے نا. بالکل بالکل بے شک ہے. اور اسی لیے جو ہماری اورنج لائن کا منصوبہ تھا اس کے لیے جتنے پیسے ہم سے مانگے تھے، پورا جو ہمارا پروجیکٹ جتنے کا ہونا تھا ایگزیکٹ ان کی جو ڈیمانڈ ڈرافٹ تھی، ہم نے ان کو 3 سال یا 2.5 سال پہلے سارے پیسے وفاقی حکومت کے دے دیے. وہ ہمارے پیسے دیے ہوئے جو ہے ان کی لائن 4 کلومیٹر اور 20 بسوں کا منصوبہ ہے، اور وہ گرین لائن بڑا منصوبہ ہے، 25 سے 27 کلومیٹر لمبا منصوبہ ہے، 80 بسیں ہیں اس میں انوالوڈ. لیکن وہ اورنج لائن منصوبہ چونکہ پروونشل گورنمنٹ کا وہ ابھی تک نہیں مکمل ہو سکا. دیکھیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم چاہتے ہیں جتنے پروجیکٹ کر سکتی ہے وہاں کے کرے، آ کے ان کو انوگریٹ بھی کرے. ہمیں اس چیز پہ کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی تلخی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ عوام کا الو تو نہ بنائے نا. 25 سٹیشنز بننے ہیں اس میں، 25 میں سے صرف 3 سٹیشنز کمپلیٹ ہیں، صرف 3. باقی پروسیس میں ہے، اور 3 سٹیشنز ان کے ایسے ہیں جن پہ ابھی تک کام شروع ہی نہیں ہوا ہے. ان کے 70 ایلیویٹر لگنے تھے، ابھی تک صرف 25 ایلیویٹرز لگے. تو آپ گرین لائن کو شروع کریں تو پراپرلی شروع کریں، تاکہ عوام دیکھیں ایک پولیٹیکل گمک تو نہ بنائے، الو تو نہ بنائے عوام کا. تو ہم تو بالکل ٹھیک ہے. چاہتے ہیں یہ کریں. تو They should بنڈل first آئی complete لینڈ the اور project. ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے بھی فیڈرل گورنمنٹ آپ کو کہہ رہی ہے کہ پارٹیسپیٹ کریں، ان کے ساتھ مل کر یہ پروجیکٹس بھی کرنے جا رہے ہیں. بنڈل آئلینڈ کے لیے ہم نے ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا تھا، ہم نے ان سے بات کی تھی، ہم نے سندھ کیبنٹ سے ڈرافٹ منظور کر کے بھیجا تھا. اور جب یہ ڈرافٹ ہمارا وہاں پر چلا گیا تو جو کمٹمنٹس ہمارے ساتھ انہوں نے کی تھی کہ جو بھی ہوگا گورنمنٹ سندھ اور پاکستان گورنمنٹ ساتھ مل کے کریں گی. انہوں نے ایک ایسا قانون بنا دیا کہ وہ یہ جو ہے ہمارے جزائر، سندھ کے جزائر میں سے سندھ کا حصہ نکال کے اور ان کو ایک کالے قانون کے تحت ایسے پاورز دے دیے کسی کو بھی دے سکتے ہیں. وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا. سندھ کا جو بھی کام ہوگا ہم سندھ میں کریں گے، ہم ان کے حوالے نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. علی گور بلوچ صاحب، اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گرین لائن منصوبے کا جو سنگ بنیاد ہے وہ ضرور رکھا تھا، لیکن آپ نے مکمل نہیں کیا. تھوڑا سا کام ہوا تھا، باقی سارا کام انہوں نے خود کیا ہے. تو آپ تو بیگانی شادی میں عبداللہ کا کردار ادا کر رہے ہیں، خام خواہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میتلا صاحب، پی ٹی آئی کا اور ان کے جو لیڈران ہیں ان کی تو ہمیشہ یہ روش اور طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے جب سے یہ 3 سال سے یہ حکومت سلیکٹ ہو کر آئی ہے، انہوں نے جھوٹ پہ جھوٹ بولا ہے. دیکھیں جو گرین لائن کا پروجیکٹ ہے یہ قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے سٹارٹ کروایا، اور اس کا تقریباً 70% جو کام ہے وہ ہمارے ٹائم میں ہی مکمل ہوا. اور جو اس کا پیسہ رہتا تھا اس کی بھی وہ ایلوکیشن ہماری حکومت میں ہی ہوئی. صرف انہوں نے اس پیسے کا اجرا کرنا تھا. اور آپ دیکھ لیں کہ یہ اس حد تک متصب پن ہے کہ اس پیسے کا صرف اجرا اس لیے نہیں کیا گیا کہ یہ اسکیم جو ہے وہ لیٹ ہو، اور تاکہ شاید لوگ اس بات کو بھول جائیں کہ یہ شاہکار جو ہے یہ میاں نواز شریف صاحب کا ہے. تو لیکن اس کے باوجود لوگ تو نہیں بھولے. اور اس دن آپ دیکھ لیں کہ کتنا مطلب ہے کہ وہ جو احسن اقبال صاحب ادھر گئے اور مسلم لیگ کے باقی لوگ بھی تھے اور کراچی کے شہری بھی تھے، اور کس قدر ان کے اوپر رینجر کے ذریعے تشدد کروایا گیا، اور پھر رینجر سے بھی وہی پولیس والا کام لیا گیا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ تو ہمارا ہے، ان کا تو یہ طریقہ کار ہے کہ یہ ہمارے پروجیکٹس کے اوپر تختیاں لگاتے ہیں. یہ کوئی اپنا پروجیکٹ تو دکھائیں. علی گور بلوچ صاحب، یہ ویسے اعتراض بلا جواز اس لیے ہے کہ بہت ساری حکومتیں آتی ہیں، پلانز بنتے ہیں، 20 سال پرانے
पुराने प्लान्स बनाए जाते हैं, फिर उन पे इम्प्लीमेंटेशन होती है, लेकिन इस तरह का एतराज बनता नहीं है। आपने अगर कोई 50 साल बाद का भी मंसूबा बनाया है तो उसका भी क्रेडिट आप लेंगे? देखिए, मैं ये गुजारिश करता हूँ, हमारा मकसद ये नहीं है कि ये इफ्तिताह ना करे। हमारा तो इशू ये है कि हम एहसन इकबाल साहब गए और बाकी लोग गए हैं तो उनके ऊपर तशद्दुद क्यों किया गया। पाकिस्तान के अवाम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट जिसने किया। और दूसरी बात ये है कि लेकिन ये क्रेडिट लेने के लिए आपको भी इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। दस्तो गिरबान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल, मैं इस बात से, आपकी बात से मितला साहब इत्तेफाक नहीं करता। जिस पार्टी का जिसका प्रोजेक्ट है, ये कोई ये नहीं कि हम इसका संगे बुनियाद रख कर गए थे, हमने इसका 70% काम कंप्लीट किया था। ठीक है, और इस हुकूमत ने उसको डिले किया। और दूसरी मैं गुजारिश करूं, आप ये देखें कि जो सी पैक का प्रोजेक्ट था, जो लाहौर से कराची मोटरवे बनाया, जिसका के स्टार्ट मियां नवाज शरीफ साहब ने किया और उसका सारा काम उनके दौर में मुकम्मल हुआ और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उसका इफ्तिताह किया जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो अब इनकी हुकूमत आई तो वो, क्योंकि मोटरवे मेरे भी कंस्टिट्यूएंसी से गुजरती है, तो इन्होंने क्या काम किया कि गवर्नर सरवर साहब को और जो इनके वफाकी वजीर है मुराद सईद साहब, उनको भेज दिया दोबारा इफ्तिताह करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो ये करते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। लेकिन राइट, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। इनसे गुजारिश ये है कि ये कोई अपने प्रोजेक्ट करें और उनके ऊपर तख्तियां लगाएं। ये तो मियां नवाज शरीफ साहब के किए हुए प्रोजेक्ट। जमशेद चीमा साहब बिल्कुल ठीक हो गया। जमशेद चीमा साहब, आप नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट्स पर तख्तियां लगाने पर लगे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ना ये नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट हैं, ना हमारे प्रोजेक्ट हैं, ना पीपल्स पार्टी के प्रोजेक्ट हैं। ये अवाम के पैसे हैं, मुल्क के पैसे हैं, मुल्क के पैसे लगते हैं। और उस वक्त जो भी बंदा आप कह लें कि हुकूमत में होगा, जिसकी हुकूमत है, उसने जाकर उसका इफ्तिताह करना है, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, नून लीग की हो या हमारी हो। ये पुरानी बात है, यही होता है, यही आज हो रहा है। मतलब मैं इस बात पे डिटेल से बात नहीं करना चाहता कि 70% क्या हुआ, 30% क्या हुआ, 20% क्या हुआ, लेकिन सवाल यह है कि कभी किसी उतरे हुए वज़ीर आज़म को, मफरूर वज़ीर आज़म को, कैदशुदा वज़ीर आज़म को, भागे हुए वज़ीर आज़म को, या सिर्फ उतरे हुए, बड़ी बाज़ तरीके से उतर गया, उसका टेन्योर गुजर गया, वो रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद कभी किसी को आपने इफ्तिताह करते देखा है? कभी किसी को देखा हो? क्या ये काम सिर्फ एहसन इकबाल को ही आता है? भाई कौन से काम लगे हो बच्चों की तरह? देखें, ऑनेस्टली मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं उस दिन टीवी देख रहा था जिस दिन आप कह लें कि ये अदम एतमाद की तारीख थी, जिस दिन इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट लिया, उस दिन हमारे लोग बाहर आए हुए थे, यू कैन से के असम्बली के सामने। शाहिद खाकान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल साहब और मुसद्दक मलिक साहब वहां पहुंच के वहां जाके लोगों को धमकियां दे रहे हैं, भाग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है जमशेद चीमा साहब, वो नहीं गए थे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल नहीं गए थे, आपके लोग उनकी तरफ आए, बिकॉज वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे और उसके बाद वो वहां पर मैं वहां मौजूद था यार, मैं मौजूद था। छोड़े इस बात को, मुझे बात कर लें प्लीज, मुझे बात कर लें। जी। अच्छा, मैं वहां मौजूद था। देखें, उस दिन ये वहां पे आए थे, वहां खड़े हुए, वहां पे मतलब आप कह लें कि एक मॉब है, बच्चे हैं, नौजवान है, कोई जिम्मेदार बंदा उसमें है नहीं। आप पीछे हट जाएं, आप चले जाएं, ये आराम से खड़े हो जाएं। आप उनको धमकियां दे रहे हैं, लोग आपके इर्द गिर्द आ गए, फिर भी आप खड़े हैं। एक इतना अफसोसनाक वाकया हुआ कि साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर दाखिला, अच्छा, उसी तरह की ये हरकत है। मैं समझता हूँ कि लेकिन बिल्कुल ठीक हो गया। एक एतराज जो सिंध हुकूमत का और PMLN का भी आ रहा है कि 3 सालों में आपने प्योरली 100% अपना कोई एक भी प्रोजेक्ट नहीं किया है। BRT है, वो आपसे 3.5-4 सालों में बन नहीं रहा है, बाकी भी कोई आपने प्रोजेक्ट नहीं किया है। तो आप अपना तो कोई प्रोजेक्ट बताइए जो आपने किया हो। देखें, हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं। पहली बात, हम मोटरवे की बात कर रहे हैं ना, मोटरवे की बात कर लें तो मोटरवे जितना बनाया है इन्होंने, तकरीबन 1900 किलोमीटर मोटरवे बनाई है टोटल। अच्छा, हमारे दौर में 2200 किलोमीटर मोटरवे बन रही है। अच्छा, अब जो हमारे दौर में बन जाएगी उसका इफ्तिताह हमने करना है, जो हमने शुरू की हुई है हमारे बाद में बननी है उसका इफ्तिताह। देखें, हैदराबाद, सक्खर से हैदराबाद मोटरवे शुरू है, सक्खर से हैदराबाद
ہے وہ اگر ہمارے دور کے بعد بنی، جو بھی اس وقت لولا لنگڑا جو بھی وزیر اعظم ہوا وہ جا کے افتتاح کرائے گا، ہم ہوئے ہم کر لیں گے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ ریٹائر ہو گئے، آپ چھوڑ گئے، آپ چلے گئے، آپ وہاں پہ جا کے اشتہار کر رہے ہیں، آپ وہاں پہ جا کے فساد پھیلا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ لے لیں، آپ کریڈٹ لیں، آپ بات کریں، آپ ویڈیو بنائیں، آپ اخبار میں بیان دیں، آپ پریس کانفرنس کریں، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں کہ جی ہم نے کیا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ جا کے فساد پھیلانا شروع کر دیں، آپ جا کے فزیکل ہونا شروع کر دیں؟ ویسے چیمہ صاحب آپ بھی بہت زیادہ اپوز کرتے تھے انفراسٹرکچر کے جتنے پروجیکٹس تھے، آپ بھی جنگلہ بس کہا کرتے تھے، اسی طرح سے آپ موٹر ویز کو نہیں مانتے تھے، لیکن آپ کریڈٹ لینے کے لیے بے تاب ہوئے جا رہے ہیں۔ میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آتا ہوں۔ امتیاز عالم صاحب، چھوٹی سی بات ہے، ایک عوامی ویلفیئر کا پروجیکٹ ہے، لیکن پارٹیز اس طرح سے دستوں گریباں ہیں، یہ سیاست کا انحطاط نہیں ہے؟ دیکھیں یہ لایعنی بحثیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کراچی جتنا بڑا کاسموپولیٹن شہر ہے، نہ وہاں پہ پراپر پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، نہ وہاں پہ پانی کے نکاس کا کوئی صحیح نظام ہے، نہ وہاں کے لوگوں کو واٹر سپلائی اویلیبل ہے۔ جو برٹش پیریڈ کا کوئی انفراسٹرکچر ہوتا تھا، جب کراچی میں ٹرام بھی چلتی تھی اور پبلک ٹرانسپورٹ بھی چلتی تھی، وہ سب اجڑ گیا ہے۔ اگر یہ مسلم لیگ نواز والے اتنے سیریس ہوتے، جس طرح میاں شہباز شریف لاہور کی سڑک کے حوالے سے یا ٹرین کے حوالے سے، میٹرو ٹرین کے حوالے سے سیریس تھے، تو یہ وہ کراچی میں بنا دیتے۔ اسی طرح اگر تحریک انصاف والے سیریس ہوتے تو یہ 3.5 سال میں یہ کیا کرتے رہے اس گرین لائن کے حوالے سے، جو کام 5-6 مہینے میں ختم ہو سکتا۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے، یہ آئیں کرتے ہیں کراچی کو، دعوے جو ہیں سبھی کر رہے ہیں، لیکن کراچی میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ پیپلز پارٹی کو سندھ سے ووٹ ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کراچی سے ہمارا کیا ہے معاملہ۔ یہ عمران خان صاحب کی جماعت ہے، وہ اب ان کے ساتھ کمپٹیشن میں آئی ہوئی ہے سندھ حکومت کے ساتھ۔ اب یہ آج ہفتا ہوا ہے، کیا برا تھا، ہوتا کیا اچھا ہوتا وہ بلا لیتے چیف منسٹر کو۔ چیف منسٹر نے انکار تو نہیں کرنا تھا۔ عمران خان نے اچھی بات کی کہ مل کے کام کرنا چاہیے، لیکن یہ سب جگہ یہ احساس کارڈ وغیرہ دے رہے ہیں۔ جو میں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ یہ جو 6 احساس پروگرام دیے ہیں، وہ پاکستان کی ان کی سالانہ کاسٹ جو ہے وہ پاکستان کے ٹوٹل جی ڈی پی سے زیادہ ہے۔ یعنی کس طرح کی شاعرانہ باتیں کر رہے ہیں، ہوائی باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کے بارے میں سیریس نہیں ہے۔ فیتا کاٹنے کا شوق ہے، تختی لگانے کا شوق ہے۔ اب یہ کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ منصوبہ، کراچی کو 80 بسیں چاہیے، مجھے بتائیے آپ، یہ جتنی گرین لائن کی جو روٹ ہے، یہ کراچی کے لیے 10% بھی 5% بھی نہیں بنتا۔ کراچی جیسا ہیوج سٹی کے لیے اس ساری پارٹیوں کو، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پیپلز پارٹی کا بھی فیلئر ہے؟ دیکھیں 50 سالوں سے وہ 70s کے بعد سے وہ حکمران پارٹی ہے، لیکن اس کے باوجود کراچی میں ڈیلیور نہیں ہو سکا ہے۔ لیکن نا وہ اس لیے وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی میں اس کی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے، حلقہ انتخاب نہیں ہے۔ اچھا، جن لوگوں کا کراچی حلقہ انتخاب تھا، انہوں نے کراچی کو قبرستان بنا دیا، قتل و غارت گری کا مرکز بنا دیا، مافیاز کا مرکز بنا دیا۔ نہیں، پیپلز پارٹی امتیاز صاحب کراچی کے ریونیو تو استعمال کرتی ہے، لیکن کراچی کو اپنی کانسٹیٹوئنسی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہیں، وہ دیکھیں نا، یہ جو ریونیوز کی والی بات آپ کر رہے ہیں نا، وہ بالکل فضول کرتے ہیں ہم کی امت میں، اس لیے کہ ریونیو تو پروونشل ہے، اور جو پارٹی آئے گی تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ پرائرٹی اس کی اپنے کانسٹیٹوئنسی کے حساب سے ہوں گی۔ گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو چاہیے، اگر وہ نہیں چاہتی کہ کراچی صوبہ بنے، تو انہیں چاہیے کہ کراچی صوبوں کو پری ایمپٹ کرنے کے لیے کراچی میں ایک افیکٹو گورنمنٹ لائیں اور کراچی کو پرائرٹی بھی دیں۔ کراچی اتنا بڑا شہر ہے اور اس کے بغیر سندھ بھی نہیں آگے بڑھ سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا بریک اسی نوٹ پہ لیں گے، اور بریک کے بعد ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے جو نیشنل کرپشن پرسپشن سروے ہے اس پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تیمور تالپور صاحب، پولیس اور عدلیہ صوبائی حکومت کا بھی حصہ ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل
کی رپورٹ کہہ رہی ہے یہ دونوں ڈپارٹمنٹ سب سے زیادہ کرپٹ ہیں. آپ نے کرپشن کے خلاف کیا اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیں میتلا صاحب، آپ ذرا اگر کمپیئر کریں گے ان صوبوں کو، آپ ذرا گورننس دیکھیں مراد علی شاہ صاحب کی، اس کو کمپیئر کریں سی ایم پنجاب بوزدار کی گورننس کے ساتھ، اس کو چیک کر لیں. آپ بلوچستان کا چیک کریں، آپ اس کو کے پی کے سے چیک کریں. ہمارا ہر حساب میں بہت زیادہ بہتر کام، اور ہمارا کام جو رہا ہے وہ بہت ہی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہو رہا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو کی خاص ان چیزوں پر نظر ہوتی ہے. آپ کہ جو ہمارے صوبے کے لوگ ہیں وہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں مراد علی شاہ کے لیے، اور اس کو کمپیئر کریں آپ بوزدار صاحب کے لیے کے ساتھ، جہاں پہ ان کے اپنے ایم پی ایز ان کے لیے کس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہاں پر کتنی گروپ بندی ہے. تو ہمارے پاس ایک بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. ہم وہ صوبہ ہیں جو کہ کوئلے سے بجلی پیدا کر رہا ہے اور بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے، یہ جو کرپشن بڑھی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق، یہ صرف سندھ کو چھوڑ کے بڑھی ہے یا پورے پاکستان میں بڑھی ہے؟ یہ سندھ کو چھوڑ کے باقی ہر جگہ پر بڑی ہے، کیونکہ آپ جہاں پر دیکھیں گے نا، جہاں پر پرائم منسٹر صاحب کی جو بہن ہے ہماری باجی، جب ان کے اکاؤنٹ میں 70 ارب روپے وائٹ ہو کر آتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کپڑوں کا کام کیا، درزی کی طرح سلائیاں کی اور 70 ارب کما لیے، تو یہ ذرا جو ہے نا جن صوبوں میں ہوتا ہوگا وہیں پر یہ پیسہ بنتا ہوگا. ہمارے ہاں جو ہے کسی ہمارے لیڈر نے، ہمارے لیڈر کی بھائی نے، بہن نے اس قسم کے پیسے ڈکلیئر نہیں کیے درزی کا کام کرتے. ویسے پولیس ریفارمز آپ نے کیے ہیں؟ بالکل، پولیس ریفارمز ہم نے کیے ہیں، بہت پہلے بھی کیے تھے. ہم بات عمل کرنے کی ہے، ریفارمز ہیں، ان ریفارمز پر ہمیں عمل کرنا زیادہ ضروری ہے. ہمارے ہاں پنجاب کی طرح ایک ٹینیئر میں 6-7 آئی جی اور 6-7 جو ہے وہ چیف سیکرٹری نہیں بدلتے. ہمارے ہاں گورننس بہت بہتر ہے ان صوبوں سے، اس لیے کرپشن بھی ہماری اس سے بہت کم ہے. بالکل ٹھیک ہے. علی اور بلوچ صاحب، کرپشن کیوں بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں میتلا صاحب، گزارش یہ ہے کہ جب عمران نیازی صاحب وزیر اعظم نہیں بنے تھے تو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کس قسم کے بھاشن دیا کرتے تھے. انہوں نے آج تک جو بھاشن دیا ہے اس کے برعکس کام کیا ہے اقتدار میں آ کر، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یو ٹرن تو بہت چھوٹا لفظ ہے. انہوں نے بہت بڑا دھوکہ اور فراڈ کیا پاکستان کی عوام کے ساتھ، اور اسی چیز کا آپ پاکستان کے عوام بھگت بھی رہے ہیں بیچارے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کی کرپشن کے یہ تو کہتے تھے کہ پتہ نہیں روز کی کتنے ارب کی کرپشن ہوتی ہے، اور میں یہاں آؤں گا تو پتہ نہیں کتنے دنوں کے اندر اس کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا. ان کا روز نیا ایک کرپشن کا سکینڈل آتا ہے. اور تو اور باقی باتیں چھوڑے، انہوں نے جو اربوں روپے کرونا کے فنڈ کے طور پر آئے تھے، ان کی اپنی جو آڈٹ رپورٹ ہیں، ان کے اپنے ایڈیٹر جنرل آف پاکستان جو انہوں نے اپوائنٹ کیے ہیں، انہوں نے تقریباً اربوں روپے انہوں نے بتایا کہ پاکستان کو خیرات میں ملا ہوا پیسہ ان کی اے ٹی ایم مشینوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا. عامر کیانی صاحب ایک ان کے ہیں، انہوں نے ادویات میں اربوں روپے کے کمیشن لیے جس کی وجہ سے ادویات مہنگی ہو گئی. پھر آپ دیکھ لیں کہ ان کا رنگ روڈ کا سکینڈل ابھی آیا ہے. پھر نیازی صاحب کا وہ خیر چینی اور آٹے والا سکینڈل تو پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہٹ ہو گیا ہے، کہ مطلب ہے کہ یہ اتنا بڑا انہوں نے ڈاکہ ڈالا. تو پھر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں تو نام آئے گا. جمشید اقبال چیمہ صاحب، مجھے بتائیے، آپ کا تو نعرہ تھا کہ آپ 90 روز میں کرپشن ختم کر دیں گے. یہاں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل آپ کے وزراء کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ وہ کک بیکس لے رہے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اپنا کیا نام ہے، جو کرپشن جہاں بھی ہو، جو بھی ادارے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ذمہ داری ہے، وہ اپوزیشن ہو، وہ میڈیا ہو، وہ آپ کہہ لیں نیب ہو، وہ نیوٹرل ادارے ہوں، وہ سول سوسائٹی ہو، وہ کرنی چاہیے اور اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے تاکہ وہ چیزیں کم ہوں سوسائٹی میں. جو قوموں نے امپروو کیا ہے، ٹرانسپیرنسی آئی ہے، اسی طرح آئی ہے. لیکن ہمارے ہاں تو بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہ جو عادل گیلانی صاحب ہیں، عادل گیلانی صاحب جو ہیں، ان کا پچھلا کردار کیا مجھے پتا نہیں ہے. مجھے بہت بڑا اعتراض ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں یہ وزیر اعظم ہاؤس میں انہوں نے آفس لیا ہوا تھا اور وزیر اعظم کے ایڈوائزر بن گئے، یہ نواز شریف صاحب کے ایڈوائزر بن گئے.
اس کے بعد اس بندے کا کوئی حق نہیں ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بیٹھ کے یہ سفارشات بنائے یا یہ لکھے یا یہ آپ پہلے پوائنٹ آؤٹ کرے. ہلو جی 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 بالکل آپ کنٹینیو کیجیے. جی سو اس کا حق نہیں بنتا کہ ایک بندہ جو ملازم رہا یا ایڈوائزر رہا یا ایک پارٹی بن گیا وہ ایز این نیوٹرل پرسن وہ تو پہلے کی بات ہے نا. آپ کی بات کریں نا. اب تو ویسے اس کے جو ہے دیکھیں ایک منٹ سن لینا ذرا. اچھا دوسری بات اس میں یہ ہے کہ پھر مجھے اب اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دینا کہ میں جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے وہ رپورٹ میں نے جو پڑھی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ 2002 سے لے کے 2011 تک 5 رپورٹیں بنی ہیں اور 2011 کے بعد جو رپورٹ چھپی ہے وہ 2021 میں چھپی ہے. درمیان میں کوئی رپورٹ کیوں نہیں آئی؟ وہ 5 سال جو اس میں بیٹھے ہیں نواز شریف صاحب کے دور اپنا وزیر اعظم اس میں وہی وجہ ہے یا اس کے علاوہ کوئی وجہ ہے؟ تیسری بات اس میں جو امپارٹنٹ میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں پولیس تو پہلے بدنام تھی. اس میں پولیس چونکہ 4 صوبے ہیں, 4 صوبے میں حکومتیں علیحدہ ہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں تھوڑا سا اگر کوئی صوبائی صوبوں کے حساب سے بھی آ جائے آپ کہہ لیں کہ پرسپشن یا پہلے سروے آ جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا وہ زیادہ امپارٹنٹ. اچھا وہ ایک اور بھی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جانبدارانہ احتساب ہے, کوئی امپارشلٹی نہیں ہے احتساب میں اور اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا جا رہا. جی میں اسی میں آ رہا ہوں. دوسری بات ہے جو اس سال بڑی زیادہ بدقسمتی ہوئی, پولیس تو پہلے بدنام تھی لیکن بڑی بدقسمتی ہے وہ عدلیہ نے کافی ترقی کی ہے. عدلیہ کا اتنا زیادہ ترقی کر جانا کہ کرپشن میں دوسرے نمبر پہ آ جانا. یہ پہلے محکمہ مال ہوتا تھا, نمبر 1 آتا تھا, پولیس نمبر 2 آتی تھی, عدلیہ کا کہیں ذکر نہیں ہوتا تھا. اب عدلیہ کا دوسرے نمبر پہ آ جانا یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں زوال کی بڑی ایک اہیر ہے. تو اب جو آپ کو توجہ دینی چاہیے, آپ نہیں سمجھتے کچھ اقدامات ایسے اٹھانے چاہیے کہ عدلیہ میں یہ کرپشن ختم ہو سکے؟ جی میں اسی میں بات کرنے لگا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو ریسنٹ جو انہوں نے کہا کہ احتساب کا جو نعرہ ہے اس پہ بھی اعتراض آ رہا ہے یا اس کے یو کین سے من پسند ہو رہا ہے یا کنکلوڈ نہیں ہو رہا, تو اس کی بھی اگر غور کریں تو ساری کی ساری وجہ یا مین وجہ جو بنتی ہے عدلیہ بنتی ہے کہ عدلیہ کہیں ڈیسائیڈ نہیں کر رہی. میں نے اگر پولیس کو ٹھیک کرنا ہے, میں نے محکمہ مال کو ٹھیک کرنا ہے, میں نے صحت کو ٹھیک کرنا ہے, تو میں نے پروسیکیوشن کر کے FIR کر کے میں نے کیس عدلیہ کے پاس بھیجنا ہے. سزا عدلیہ نے دینی ہے, ٹرمینیٹ عدلیہ نے کرنا ہے. باقی آپ پہلے اس بندے کی اپیل نہیں سننی, عدلیہ نے سننی. اور اگر وہ خود اتنی کرپٹ ہے, عدلیہ خود اگر اتنی کرپٹ ہے, تو پھر اس ملک میں بہتری آ کیسے سکتی ہے؟ پھر ایک اور چیز بڑی امپارٹنٹ ہے کہ یہاں پہ ایک سپاہی 28,000 روپے تنخواہ لیتا ہے, وہ بارڈر پہ کھڑا ہو کے یا محاذ پہ کھڑا ہو کے یا چوکی پہ کھڑا ہو کے لڑتا ہے. لیکن 10 لاکھ جج لینے والا, 10 لاکھ روپے تنخواہ لینے والا جج جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرتا, وہ ڈرتا ہے یا آپ کہہ رہے مرضی کرتا ہے. وہ جہاں کہیں آپ کہہ رہے کوئی یو کین سے کہ یہ جو ایسوسیشنز ہیں, ایسوسیشن کو 2 منٹ میں وہ اسٹے دے دیتا ہے. وہ 40 ارب کھا کے آ جائیں, 400 ارب کھا کے آ جائیں, 400 ارب گورنمنٹ کا روک کے آ جائیں, ٹیکس بلاک کر لیں, وہ 10 منٹ میں ان کو اسٹے مل جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہاں پہ بہت ساری جگہوں پہ جو زوال کی بڑی وجہ بن گئی ہے وہ عدلیہ بن گئی ہے. چھوٹے سے بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ آصف علی زرداری صاحب نے نواز شریف پر اتنی بھرپور تنقید کیوں کی ہے. چھوٹے سے بریک. ویلکم بیک ناظرین. جمشید اقبال چیمہ صاحب, علی گور بلوچ صاحب, تیمور تالپور صاحب, امتیاز عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امتیاز عالم صاحب, عدلیہ کو کریکشنز کی ضرورت ہے, عدلیہ سب کا احتساب کرتی ہے لیکن اپنا احتساب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیوں؟ دیکھیے ہمارے ادارے سارے بن گئے ہیں فیکڈمز. جوڈیشری کا اپنا سسٹم ہے, آرم فورسز کا اپنا سسٹم ہے. اب بیوروکریسی کہہ رہی ہے کہ آپ نے کر بھی دیا ہے احتساب کے آرڈر, اس میں سے آرڈیننس میں نکال دیا ہے بیوروکریسی کو بھی. تو یہ جو پاکستان کا رولنگ ایلیٹ ہے یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں چاہتا. عمران خان آئے تھے ایک ہی نعرے پہ کہ کرپشن ختم کریں گے اور احتساب کریں گے. اس رپورٹ میں جو عوام کی رائے آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ احتساب یک طرفہ ہے اور ناکام ہو گیا ہے, اور وہ خود احتسابی بھی نہیں کر رہے. ایک بڑی تعداد نے کہا ہے. 92% لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان میں اس وقت تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری 84% لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آمدنی کم ہو گئی ہے, قوت خرید کم ہو گئی ہے. اور یہ جو بات ہے پولیس کی اور بیوروکریسی کی اور عدلیہ کی, یہ تو سارے صوبوں میں یہ نہیں ہے کہ سندھ میں پولیس بڑی شدید ہے. شاید KP میں پولیس تاریخی طور پہ کم کرپٹ ہے, لیکن جو
तहरीक इंसाफ ने बात की थी और इन्होंने एक खास एडवाइजर मुकर्रर किए थे डॉक्टर इशरत साहब इंस्टीट्यूशनल इस्लाहात के लिए, वो रिजाइन कर गए। अब पुलिस की इस्लाह करनी थी, वो नहीं हो सकी। हम देखते हैं कि किस तरह सुबह शाम आईजी बदले जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी बदले जाते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी बदल जाते हैं, एफबीआर में तब्दील। पॉलिसी की जितनी डिसकंटिन्यूएशन है और बैड गवर्नेंस है, उससे मुल्क की सूरत हाल बड़ी खराब हो गई है। राइट। तो जो मेन प्लान था इमरान खान का, इंसाफ करना और करप्शन खत्म करना, वो उसमें फेल हो गए और उन्हें इसे रीथिंक करना चाहिए। बिल्कुल ये ठीक। कोई अफराद की करप्शन का मामला नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नवाज शरीफ कितने करप्ट थे, कितने पैसे खा गए, फलां कितने पैसे खा गया, असल में सिस्टम की करप्शन है। अभी पुलिस के बारे में जो कह रहे हैं लोग ज्यादा करप्ट है, तो वो ओवरऑल इदारे की बात है। इसी तरह अदलिया के हवाले से, इसी तरह ठेकों में और दूसरे लेवल पे बिल्कुल सही हो ये सारे निजाम को सीधा करने की बात। टाइम खत्म हो रहा है, ब्रीफ सा कमेंट करते हैं। इम्तियाज साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि कोई मुल्क को तोड़ना चाहता है, मैं तो इस धरती का बेटा हूं, इधर ही रहूंगा। किसको सुना रहे हैं, किसको मैसेज दे रहे हैं? मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने उनके जो अहम हिस्सा था वो था नवाज शरीफ के हवाले से। वो गालिबन पीपल्स पार्टी चाहती है कि पंजाब में वो एंटी शरीफ पोजीशन लेकर अपनी कोई स्पेस बना ले। ये ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू जरदारी साहब ने ये बात कह दी है। वो असल में चाह रहे हैं कि उनकी और मुस्लिम लीग नवाज की पंजाब में कुछ सियासी चपकलश बने, कुछ सियासी कॉन्फ्लिक्ट बने, ताकि वो पंजाब में अपनी स्पेस बना सके। बिल्कुल सही है। तैमूर तालपुर साहब, ये कौन पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहा है, कौन साजिशें कर रहे हैं? आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं। देखिए जी, मैं खुद तो एक हामी हूं कि जो जमहूरी ताकतें हैं उन सबको आज एक साथ इकट्ठा खड़ा होके और इन करप्ट नाअहल टोले का मुकाबला करना चाहिए। पर जब तलाल जैसे लोग घटिया और गंदी बातें करते हैं, अपनी असलियत दिखाते हैं, तो फिर बहुत सी चीजें जो नहीं होनी चाहिए वो हो जाती हैं। तो हमें दोनों तरफ से ख्याल करना चाहिए। अगर हम साथ चलना चाहते हैं तो हम पाकिस्तान वैसे कौन तोड़ना चाह रहे हैं, कौन साजिशें कर रहे हैं? सबसे बड़ी साजिश तो पाकिस्तान के खिलाफ इमरान खान न्याजी और इमरान खान की टीम और उसकी जो जियो लॉबी है वो कर रही है मेरे ख्याल से। तो आसिफ अली जरदारी साहब का इशारा इमरान खान साहब की तरफ था। हो सकता है जी, वो तो आपको मेरे बॉस से पूछना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अली गौर बलोच साहब, ये क्यों आपको तनकीद का निशाना बना रहे हैं? नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से। देखिए, बात सुने, आपको पता है कि ना ही पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून में जम हुई है और ना ही नून लीग पीपल्स पार्टी में जम हुई है। हम वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपने अलग इलेक्शन मैनिफेस्टो रखते हैं और उसके अलावा हम हर तरह के इलेक्शन में, अभी बाई इलेक्शन हुआ आपको पता कि उसमें भी नून लीग पीपल्स पार्टी का हुआ। फिर आपने कराची में देखा जो मिफ्ता इस्माइल साहब का इलेक्शन था और कादर मंदोखेल का, वो भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इलेक्शन हुआ। तो बात करने का तो वो आसिफ अली जरदारी साहब नवाज शरीफ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो शायद कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। ये तो आसिफ अली जरदारी साहब ही बेहतर बता सकते हैं ना कि उनका इशारा किस तरफ है। लेकिन बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी, जाहिर है कि इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन करीब आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो एक दूसरे के ऊपर तनकीद होगी। ठीक हो गया। तो वो सियासी तौर पर मतलब है कि जाहिर है हर पार्टी ने अपना वजूद रखना होता है, उसके लिए कोई ना कोई बात करनी होती है। लेकिन गुजारिश करने का मकसद, मैं आखिर में बात को समेटते हुए एक बात जरूर करूंगा कि एक बात जमशेद चीमा साहब ने की थी, वो एक वाकये का रेफरेंस दिया। मैं समझता हूँ कि वो शर्मनाक वाकया था जब आपको पता है कि मरियम औरंगजेब साहिबा के ऊपर इनकी पार्टी के गुंडों ने हमला किया। और ये तो इनका वसीरा है कि कभी ये पार्लियामेंट के ऊपर हमला करते हैं, कभी पीटीवी पर हमला करते हैं। तो ये गुंडागर्दी आजकल के, चूंकि ये कठपुतली हुकूमत है, इनको शय मिली हुई है, इसलिए ये गुंडागर्दी पर बिलीव करते हैं, इसलिए ये वोट चुराने पर बिलीव करते हैं, इसलिए ये करप्शन करने पर। जमशेद चीमा साहब, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी। जमशेद चीमा साहब, आसिफ अली जरदारी साहब दावा कर रहे हैं कि लाहौर में और पंजाब में पीपल्स पार्टी ने नया जन्म लिया है, इत्तेफाक करते हैं?
نہیں جنم کیا لینا ہے, وہ جنم تو اپنا 40-50 کروڑ روپے دیا ہے, وہ جس دن اس سے ایک دن کیا بچہ پیدا ہو گیا اگلے دن مر گیا, اس میں کیا ہے. بیسک جو بات ہے آپ کہہ لیں کہ جو بات انہوں نے نواز شریف صاحب کے بارے میں کی ہے کہ وہ بھاگے ہوئے ہیں, مفرور ہیں, میں اس دھرتی میں رہوں گا, وہ بات ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بندے کو حق نہیں پہنچتا, کسی بندے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اتنا بزدل ہو, وہ مفرور ہو, جب بھی حکومت جائے بھاگ جائے, بچے باہر ہوں, جائیدادیں باہر ہو, انویسٹمنٹ باہر ہو, رہتا باہر ہو, عید باہر کرتا ہو, شادیاں باہر کرتا ہو, اور کہے کہ میں قائد عوام ہوں, میں اس ملک کا. بھائی یہاں دفن ہونے کے لیے آنا تم نے, یہاں تم ماں باپ کو دفن کر کے لوگوں کو قبریں دکھاتے ہو. ہم قبریں دیکھنے کے لیے نہیں ہیں یہاں پہ. آپ کے بغور مہنگائی ہے, آپ آ کے ایفرٹ کریں. یہاں اس ملک میں پرابلم ہو رہے ہیں, آپ آ کے ایفرٹ کریں, آپ آ کے رول پلے کریں, آپ اس ملک کی بنائی ہوئی عدالتوں کو فیس کریں, آپ رول آف لا کے سامنے پیش ہوں, آپ سرنڈر کریں, اپنے آپ کو سرخرو کریں, صفائی دیں اپنی. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ وہاں بھاگے اور دلیری اور بہادری اور قائد عوام اور قائد تحریک اور یہ اور وہ. بھائی آپ ایک بزدل بگوڑے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو, آپ ایک بزدل بگوڑے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو. آپ سے زرداری صاحب نے آپ کے بارے میں جو کہا, اس سے زیادہ بہتر ایک کرمنل ہے جو یہاں کھڑا ہو کے کہتا ہے سینے پہ علی گور بلوچ صاحب بات تو ان کو مکمل کرنے دیں, ان کو بات کر لینے دیں. اتنا بزدل آدمی ہونے نہیں چاہیے, اس بندے کو سیاست میں ہونے نہیں چاہیے. سیاست دانوں کو یہ کام ہی نہیں ہے. اور خود الیکشن سے فرار حاصل کیا, یہ کوئی سیاسی طریقہ نہیں, آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے تھا. چلیں ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے. علی گور بلوچ صاحب, جمشید چیمہ صاحب, امتیاز عالم صاحب, تیمور تالپور صاحب, آپ چاروں کے وقت کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.